الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. محترم حاضرین، ابھی آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کا ایک ٹکڑا پڑھا گیا جس میں اللہ رب العالمین کے خالص حق کا بیان ہے۔ 30ویں آیت آیت الحقوق العشرہ کے نام سے جانی جاتی ہے، 10 حقوق پر مشتمل آیت۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے 10 حقوق بیان کیا، اس لیے آیت الحقوق العشرہ ایسی آیت جو 10 حقوق پر مشتمل ہے۔ اس میں سب سے پہلا، سب سے اہم حق اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اور اسی حق کا ذکر کیا گیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی بندگی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تمہارے نفع نقصان کا مالک ہے، تمہاری موت و حیات کا مالک ہے، تمہارے تمام امور کی تدبیر کرتا ہے۔ تو جو یہ سب کچھ کرتا ہے وہی تمہاری بندگی کا اکیلا مستحق۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ شیئن نکرہ استعمال کیا گیا، کسی کو کے اندر نبی بھی آئے، ولی بھی آئے، زندہ بھی آیا، مردہ بھی آیا، جاندار بھی آیا، بے جان بھی آیا۔ شیئن نکرہ، نہ قلیل شرک کرو نہ کثیر شرک کرو، کیونکہ شرک توحید کی ضد ہے۔ اگر کسی کی زندگی میں شرک ہے تو توحید نہیں ہے۔ توحید اور شرک دونوں یکجا نہیں ہو سکتے۔ توحید ہونے کے لیے ضروری ہے کہ شرک سے انسان پاک ہو اور بندگی صرف اللہ کی بجا لائے۔ دوسرے کی بندگی اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ وہ ہمارے نفع نقصان کا مالک نہیں، اس نے ہم کو پیدا نہیں کیا، ہماری روزی اس سے جڑی ہوئی نہیں ہے، وہ رزاق نہیں ہے ہمارا۔ جو خالق ہے، جو رزاق ہے، جو ہماری موت و حیات کا مالک ہے، وہی ہماری بندگی کا مستحق۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خالص بندگی اللہ کا حق ہے، اور اس حق کی ضد ہے شرک، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اب یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے آپ کے سامنے کہ اس کے بعد کی جو آیت کتاب التوحید کے عنوان کے تحت جو عظیم آیات ہیں، 3 آیات، ان کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے توحید کا اور تھوڑا شرک کا بیان کرتے ہیں۔ جب ہم بولتے ہیں لفظ توحید تو یہ توحید عربی زبان میں مصدر ہے، وحد یوحد توحیداً۔ اس کا معنی علامہ سلیمان بن عبداللہ جو شیخ الاسلام محمد بن وہاب صاحب کتاب التوحید کے پوتے ہیں، جنہوں نے عظیم شرح لکھی ہے کتاب التوحید کی، تیسیر العزیز الحمید فی شرح کتاب توحید، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وحد یوحد توحیداً کے معنی جعل الشیء واحداً یا جعلہ واحداً، اللہ کو ایک سمجھ رہا، اللہ کو ایک سمجھ رہا، یا وحدانیت کی نسبت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف کرنا کہ وہ ایک اکیلا ہے۔ یہ ہے توحید۔ کس چیز میں ایک اکیلا ہے؟ اپنے ملک میں اور اپنے افعال میں۔ ملک میں اکیلا ہے، ملک کا اکیلا بادشاہ ہے، کائنات کا اکیلا بادشاہ ہے، اکیلے تخلیق کرنے والا ہے، مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، روزی دینے والا ہے، حیات و موت کا مالک ہے، اور تمام امور کی تدبیر کرتا ہے، نظام کائنات چلاتا ہے۔ اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ اس میں وہ اکیلا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اپنے ناموں میں، اپنی صفتوں میں اکیلا ہے، اس کی ذات یگانہ و یکتا ہے، اور جو نام اور جو صفات اس کے ہیں اس کے مثل بھی کسی کے نام اور صفات نہیں۔ اور تیسری اہم چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو اس کی بندگی میں ایک اکیلا سمجھنا۔ تو اللہ کو ایک سمجھنے کا مطلب اللہ کو اس کے ملک میں، اس کے افعال میں ایک سمجھنا، اللہ کو اس کی ذات میں اور اس کے ناموں اور صفتوں میں ایک سمجھنا، اور اللہ رب العالمین کو اس کی بندگی میں ایک اکیلا سمجھنا۔ یہ توحید ہے۔ اب اس طریقے سے علماء عقیدے نے توحید کی 3 قسم بتائی: توحید ربوبیت، توحید الاسماء والصفات، اور توحید الوہیت، توحید عبادت۔ پھر آپ کے لیے خلاصہ کرتے کہ توحید ربوبیت
اللہ رب العالمین کو اس کے ملک میں اور اس کے افعال میں جو وہ کر رہا ہے اس میں اکیلا ہے. یہ توحید ربوبیت ہے. اور کائنات دہریہ کے جو خالق کا تصور نہیں رکھتے کہ کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، سمجھتے ہیں کہ صاحب کائنات خود بخود وجود میں آ گئی، خود بخود اس کا فنا ہو جائے گا، یا کچھ عقول ہیں، عقلیں ہیں جو کائنات کو چلا رہی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا خالق کے قائل ہے، کریٹر کے قائل نہیں کہ کائنات کا کوئی خالق ہے. کچھ دہریہ، کچھ پرانے فلسفی، ان کو آپ ہٹا دیجئے اور فرعون کے اناد اور کفر کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ کر دیجئے کہ اس نے تکبر اور اناد میں کہا تھا قال فرعون وما رب العالمین. سورہ شورى آیت نمبر 23 میں اللہ فرماتا ہے فرعون نے کہا کہ رب العالمین کیا ہوتا ہے، میں نہیں جانتا رب العالمین، مجھ سے بڑا کون رب ہے، انا ربکم الاعلی، سب سے بلند رب تو میں ہوں، میں نہیں جانتا کہ میرے علاوہ کوئی رب ہے. یہ اس نے کفر اور اناد سرکشی کی تھی، ورنہ وہ جانتا تھا کہ کائنات کا پیدا کرنے والا، اس کو کریٹ کرنے والا کوئی ہے. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب معجزات دکھائے، آیات بینات پیش کیے، اپنی نبوت کے دلائل پیش کیے، تو کہا فرعون کو مخاطب کیا لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. فرعون تم خوب جان رہے ہو کہ ان آیات کو اتارنے والا رب السماوات والارض، لیکن تم اپنے نیچر کے خلاف بول رہے ہو، دل میں جو بات تمہارے اس کے خلاف بول رہے ہو. رب العالمین کون ہوتا ہے؟ رب العالمین کا تصور ہے تمہارے دل میں، لیکن صرف کفر اور اناد ہے. غرض ہے کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں گزری جو اللہ کے رب اور خالق کریٹر ہونے کا عقیدہ نہ رکھتی ہو، سوائے دہریہ کے اور سوائے کچھ لوگوں کے جو کفر و اناد کی بنیاد پر انہوں نے ایسا کہا. قرآن مجید کی مختلف آیات کو اگر آپ دیکھ جائیے تو آپ کو مشرکین مکہ کے اعتراف کی دلیلیں ملیں گی کہ وہ اس بات کے 100% معترف تھے کہ اللہ نے کائنات بنائی ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، نفع اور نقصان اسی کے پاس ہے، اولاد وہی دیتا ہے، اسی کی پناہ میں جانا چاہیے، اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا ہم کو پناہ نہیں دے سکتا. ہمارے کان کا، ہماری آنکھوں کا، سب کا مالک اللہ ہے. آسمان سے بارش بھی اللہ مجید میں مختلف مقامات پر آئے تھے. سورہ یونس آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون. کہیے کہ تم کو آسمان زمین سے روزی کون دیتا ہے؟ کون ہے جو تمہاری سماعت کا مالک ہے؟ کون ہے جو تمہاری آنکھوں کا مالک ہے؟ کون ہے جو زندے کو مردے سے، مردے کو زندے سے نکالتا ہے، نطفے سے انسان پیدا کرتا ہے، پھر انسان سے بے جان نطفہ پیدا کرتا ہے، گٹھلیوں سے درخت پیدا کرتا ہے، درخت میں پھل دیتا ہے، پھل سے پھر گٹھلیاں پیدا کرتا ہے. کون ہے جو کائنات کا نظام چلاتا ہے؟ یدبر الامر، تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے. فسیقولون اللہ، بلا جھجک مکے والے کہیں گے یہ سب اللہ کرتا ہے. دیکھیے کیسا اعتراف ہے. تو آپ ان پر حجت قائم کیجئے. افلا تتقون، تو پھر شرک سے کیوں نہیں بچتے؟ پھر اللہ رب العالمین کے لیے بندگی خالص کیوں نہیں کرتے؟ اس میں دوسروں کو کیوں شریک کرتے ہو؟ جب پیدا کسی نے اللہ کے علاوہ نہیں کیا، یا پیدا کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں رہا، روزی دینے میں کوئی شریک نہیں ہے، کائنات کا نظام چلانے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، تو تمہاری بندگی میں اللہ کے ساتھ دوسرا شریک کب سے ٹھہرا اور کیوں ٹھہرا؟ اور اس کے علاوہ بھی سورہ زخرف آیت نمبر 87 دیکھیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. ان سے پوچھے تمہیں کس نے پیدا کیا، یہ کہیں گے ہم کو ضرور بھی ضرور اللہ ہی نے پیدا کیا. سورہ عنکبوت آیت نمبر 61 دیکھیے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. ان سے کہیے کہ آسمان زمین کس نے بنائے، چاند سورج کس نے مسخر کیے، تمہارے تابع کیے، تمہارے فائدے کے لیے کیے؟ وہ کہیں گے ضرور بھی ضرور اللہ ہی نے کیے. کہیں تو پھر کدھر الٹے واپس جا رہے ہو؟ اللہ کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اس کے سامنے کیوں نہیں عبودیت کی پیشانی ٹیکتے؟ اسی سورہ عنکبوت آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. پوچھئے ان سے کہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے اور پھر مردہ زمین کو زندہ کون کرتا ہے بارش کے ذریعے، لہلہاتے ہوئے پودے کون اگاتا ہے؟ تو یہ کہیں گے اللہ. تو کہیے پھر عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ آیات بہت کثرت سے ہیں جسے مکے والوں کے اعتراف موجود ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے. تو توحید ربوبیت کا اعتراف تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کو خالق مالک رازق سمجھ لینا یہ توحید نہیں ہے، اور اس پر بندے کی نجات نہیں ہے. ورنہ مکے والوں کے پاس تو یہ اعتراف پہلے سے موجود تھا، پھر وہ کیوں جہنمی ٹھہرے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید کی اور بھی دوسری قسموں کو ماننا ضروری ہوگا. دوسرے نمبر پر توحید کی قسم آتی ہے توحید الاسماء والصفات، کہ اللہ کی ذات ہے اور اس کے پاکیزہ نام اور صفات ہیں. جیسے کہ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے پاکیزہ نام ہے، تمام نام انتہائی درجہ پاکیزہ ہیں، کمال ہر درجے کا کمال موجود ہے. اللہ ہر عیب و نقص سے پاک ہے، تو اس کے جو نام اور صفات ہیں اس جیسے کسی کے نام نہیں. سورہ اعراف آیت نمبر 180 میں اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا.
وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، الہوں کا انکار مت کرو، یا اللہ کے ناموں جیسا کسی اور کو نام مت دو، اللہ کی صفتوں جیسا کسی اور کے اندر صفت نہ تلاشو، اور اسی طریقے سے اس کے ناموں کی تعویل نہ کرو، نہ انکار کرو نہ تعویل کرو، اور نہ یہ کہو کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ پاؤں مخلوق کے ہاتھ پاؤں جیسے ہیں، نعوذ باللہ، نہ اللہ کو تسبیح دو، اور پاکیزہ ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو۔ یہ توحید الاسماء والصفات، اس میں بھی مکے والے متفق تھے، پورے قرآن مجید میں کہیں ان کا انکار نقل نہیں کیا گیا ہے، صرف بعض لوگوں کا انکار ہے، وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ، سورہ رات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ، یہ رحمان کا انکار کرتے ہیں، یہ رحمان کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم لوگ تو صرف یمامہ کے رحمان کو جانتے ہیں، یمامہ ایک شہر میں ایک رحمان نامی آدمی، حالانکہ یہ بھی کچھ لوگوں کا ذکر تھا، ورنہ ان کے پرانے اشعار میں اور کلام میں اللہ کو رحمان وہ خطاب کرتے تھے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اتنے اسماء اور صفات بیان کیے، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، لیکن کبھی مکے والے نے کہا یہ کیا نام بتا رہے ہو، یہ نام تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں، یہ کون اللہ ہے جس کے اتنے نام ہیں؟ اعتراض نہیں کیا انہوں نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجموعی اعتبار سے اللہ کے ناموں کا بھی اعتراف ان کے ہاں موجود تھا، اس میں بھی کوئی ڈسکشن نہیں ہے، ان کے ہاں کوئی بحث نہیں ہے، کوئی مناظرہ نہیں ہے، ورنہ اگر ہوتے تو وہ انکار کرتے، جیسے کہ اللہ کے رسول نے جب توحید کی دعوت دی کہ صرف اللہ کو اس کی بندگی میں ایک اکیلا جانو، جو اصل توحید کی قسم ہے توحید الوہیت، جو مکے والوں کی زندگی میں نہیں تھا، عبادت اللہ کی کرتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے تھے، تو ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف ایک اللہ کی بندگی کرو، تو بالکل بپھڑ گئے، آپے سے باہر آ گئے، اور پوری شد و مت سے اللہ کی توحید کا انکار کیا، کہا جعل الآلہۃ الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ کہہ رہا ہے ہم تمام اپنے بزرگوں معبودوں کو چھوڑ دیں اور صرف ایک اللہ کی بندگی کریں، یہ ہم سے نہیں ہوگا، یہ تم کیا دین لے کر کے آئے ہو؟ تو توحید ربوبیت کا اعتراف ان کے ہاں موجود تھا، اللہ کے ناموں اور صفتوں کا بھی اعتراف موجود تھا، جو چیز موجود نہیں تھی نیٹ کلین، وہ اللہ کی توحید عبادت نہیں تھی، وہ بندگی کرتے تھے، اسے تو مشرک ہوئے، مشرک شریک کرنے والا، گویا اللہ کی بندگی تو کرتے تھے لیکن خالص نہیں کرتے تھے، اس میں دوسرے کو یہ نہیں کہ وہ اللہ کا انکار کرتے تھے یا بندگی نہیں کرتے تھے، بندگی کرتے تھے لیکن خالص بندگی نہیں کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی اللہ کی بندگی کرے، نظر و نیاز اللہ کے نام کی عبادت ہے لیکن اس میں غیروں کے نام کی چڑھا دے، اللہ کو مصیبت میں پکارے اور مصیبت میں غیروں کو بھی پکارے، اسی طریقے سے اللہ پہ بھروسہ کرے اور دوسروں پہ بھی بھروسہ کرے، اللہ سے امید رکھے دوسروں سے بھی امیدیں رکھے، اس طرح کے جو بھی کام ہیں یا جو بھی عبادت ہے اگر اس میں وہ دوسروں کو شریک کرتا ہے، اللہ کے لیے تو کرتا ہی ہے لیکن دوسروں کو بھی پارٹنر بناتا، سمجھو مشرک ہے، یہی مکے والوں کا شرک تھا، ورنہ توحید ربوبیت موجود ہے، توحید اسماء صفات موجود ہے، صرف توحید عبادت کی بندگی اور عبادت صرف اللہ کا خالص جو حق ہے وہ ان سے ادا نہیں ہو رہا تھا، اس لیے وہ مشرک قرار دیے گئے۔ ایک وقفے کے بعد ہمارا سلسلہ پھر آپ کے ساتھ جاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ وقفے کے بعد آپ کا استقبال ہے۔ ہم آپ سے گفتگو توحید کی قسموں کے متعلق کر رہے تھے اور آپ سے یہ عرض کر رہے تھے کہ جب تک توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص بندگی کا عقیدہ دل میں پختہ نہ ہو اور لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس کا اعتراف زبان پہ نہ ہو اور آپ کے عمل اور سلوک سے اللہ کی وحدانیت ثابت نہ ہو، اس وقت تک آپ مومن موحد نہیں ہو سکتے۔ تو آج بھی اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب ہم نظر و نیاز غیر اللہ کے نام کی چڑھاتے ہیں لیکن خالق تو اللہ ہی کو مانتے، رازق تو اللہ ہی کو مانتے، مارنے والا جلانے والا تو اللہ ہی کو مانتے، ہم مشرک کیسے ہوئے؟ تو ہم ان سے بڑے ادب کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہی سارا ایمان اور عقیدہ مشرکین مکہ کا بھی تھا، لیکن بندگی چونکہ اللہ کے لیے خالص نہیں تھی اس لیے وہ مومن موحد نہیں کہلائے، مشرک کہلائے، اور رب العالمین نے فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ان میں کہ اکثر دعویٰ کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کو رب خالق مانتے ہیں لیکن وہ مشرک ہیں کیونکہ بندگی اللہ کے لیے خالص نہیں کرتے۔ رب العالمین نے توحید کی ان تینوں قسموں کا ذکر ایک آیت میں کیا ہے، سورہ مریم آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رب السماوات والارض وما بینہما، اللہ تعالیٰ زمین آسمان کا اور درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، کریٹر ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تدبیر کرنے والا، یہ توحید ربوبیت۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادتہ، اسی رب السماوات والارض کی خالص بندگی کرو اور اس کی خالص بندگی پر جمے رہو، ڈٹے رہو، یہ توحید عبادت، توحید الوہیت۔ اور اس کے بعد فرمایا هل تعلم له سمیہ، کیا اس کے ناموں جیسا کسی نام والا جانتے ہو؟ کیا کسی کو اللہ کے نام اور صفتوں جیسا کسی کو جانتے ہو؟ نہیں، یعنی اللہ کے ناموں اور صفتوں جیسا کوئی بھی نہیں، یہ توحید الاسماء والصفات ہوا۔
تو یہ توحید کی تینوں قسمیں تھیں جن کا بیان آپ کے سامنے آیا. اور عجیب اتفاق ہے، توحید کی تینوں قسموں کے اندر شرک بھی لوگوں نے کیا، باوجود اس کے کہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا اعتراف مجموعی اعتبار سے دنیا کی ہر قوم کے اندر موجود تھا. لیکن جیسے میں نے آغاز کلام میں آپ سے کہا کہ کچھ لوگوں نے کبر و اراد کی بنیاد پر اللہ کی ربوبیت کا انکار کیا. یہ شرک اور کفر کی انتہا ہے کہ یہ کہے کہ کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہی نہیں ہے. جیسے فلسفی لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بھی کائنات کا خالق نہیں ہے، کائنات خود سے وجود میں آ گئی. ایک مکان وجود میں نہیں آ سکتا، ایک کشتی بغیر چلانے والے کشتی نہیں چل سکتی، نہر میں، ندی میں، سمندر میں. اتنی بڑی کائنات بغیر چلانے والے کی کیسے چل سکتی؟ تو یہ فرعون نے بھی کہا تھا وما رب العالمین، اور یہ دہریہ لوگوں نے بھی کیا. اور اسی طریقے سے عقیدہ وحدت الوجود کے کائنات میں صرف ایک ہی وجود ہے، ایک ہی وجود ہے، کوئی دوسرا وجود نہیں ہے، وہی اللہ ہے. بس ایک ہی وجود ہے اللہ کا جو مختلف شکلوں کے اندر پایا جاتا ہے. تو گویا وہی خالق ہے، وہی مخلوق ہے. تو یہ نظریہ بھی اللہ کی ربوبیت کے نظریے سے حد درجہ ٹکراتا ہے، اور کفر کی سب سے گھناؤنی قسم ہے یہ عقیدہ وحدت الوجود. اور اسی طریقے سے توحید ربوبیت کے اندر ایک شرک یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تو اسی طریقہ کا نظریہ دوسروں کے متعلق بھی کر لے. جیسے کہ آج غلو پسند کچھ لوگ ہیں اس امت کے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کائنات چلانے کی اختیارات اپنے بزرگ بندوں کے درمیان تقسیم کر دیے. تو گویا کہ اللہ رب العالمین ہی اکیلا رب نہیں ہے، بلکہ اختیارات میں اس نے دوسروں کو بھی شریک کر لیا ہے، یا حصے داری دے دی ہے، یا اختیارات دے دیے ہیں. نظام کائنات چلا رہے ہیں، کوئی ہوا چلانے پر معمول ہے، کوئی بارش برسانے پر ہے، کوئی اولاد دینے پر ہے، جس طریقے سے غیر مسلموں کے یہاں یہ نظریہ ہے. تو اس طریقہ سے یہ سمجھنا کہ اللہ رب العالمین تو کائنات چلا رہا ہے، لیکن کائنات میں کے اندر یہ عقیدہ بھی توحید ربوبیت کے اندر شرک ہے. اسی طریقے سے توحید الاسماء والصفات کے اندر نظریہ شرک کا کیسے آیا؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کے لیے نام اور صفات تو ہیں، لیکن اس کے نام اور صفات مخلوق جیسے ہیں. اللہ کے لیے ہاتھ ہے لیکن کیسا؟ بندوں کے جیسا، نعوذ باللہ. پاؤں ہے لیکن نعوذ باللہ بندوں کے جیسا. تو اللہ رب العالمین کو اس کے بندوں سے تشبیہ دینا یہ شرک فی الاسماء والصفات ہوا. کچھ لوگوں نے کہا بھئی اللہ تعالیٰ کے لیے نام اور صفت ثابت کرتے ہیں، تو سوال کیسا پاؤں ہے، کیسی آنکھیں ہیں اس کی، یہ کیسا کا سوال کر کے گڑبڑ کرتے. اگر پوچھا جائے اللہ کی ذات کیسی ہے، تو یہی سوال کرنے والے کہیں گے ذات کا علم نہیں ہے. تو ہم کہیں گے کہ کیسا کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، کیسی آنکھ ہے، کیسا ہاتھ ہے، کیسا پاؤں ہے. یا قرآن اور حدیث میں جو اللہ تعالیٰ کے نام اور صفت آئے ہیں اس کو اس کے حقیقی معنی پر دیکھو. عربی زبان میں اس کا کیا معنی ہے؟ ید مانے ہاتھ ہے، رجل مانے پاؤں ہے، عین مانے آنکھ ہے، سم مانے کان ہے، بصارت ہے، سماعت ہے. تو جو چیز ہے اس کو آپ بلا کیفیت کے اور بلا اس کی صفت بیان کیے ہوئے، بغیر اس کی کوئی مثال بیان کیے ہوئے آپ اس پر ایمان لے آئیے، معاملہ ختم ہے. اللہ عرش پہ مستوی ہے، بلند ہے. کیسے بلند ہے؟ یہ کیسے کا سوال کیجیے گا، گمراہ ہو جائیے گا. تو یہ سمجھ کر کے کچھ فرقوں نے اللہ کے ناموں اور صفتوں کا انکار کر دیا. جس طریقے سے کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے لیے صفات ہیں، اور صفات کیسی ہے؟ مخلوق جیسی. یہ مشبہہ کہلاتے ہیں، اللہ کی صفتوں کو مخلوق سے تشبیہ دینے والے. جس طریقے سے یہ مشرک ٹھہرے، اسی طریقے سے اللہ کو پاک کرنے میں کہ اللہ تعالیٰ مخلوق جیسا نہیں ہے، اس میں اتنا غلو کیا کہ اللہ کے پاکیزہ ناموں اور صفتوں کا انکار کر دیا. جبکہ اللہ تعالیٰ دونوں فرقے پر رد کرتے ہوئے فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے، لیکن وہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا ہے. تو کوئی نہیں ہے اللہ کے جیسا. مثلیت کی نفی کی اور صفتوں کو ثابت کیا کہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو آپ کو نام اور صفات ثابت کرنا ہے. ہاں مثل، جیسا، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کا انکار کرنا ہوگا. اور اسی طریقہ سے توحید اسماء اور صفات کے اندر جیسا کہ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ بندوں کے دینا. اللہ کی صفت ہے عالم الغیب. اسی طریقے سے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. حاضر و ناظر کا مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے، لیکن اس کا علم ہر جگہ موجود ہے. اس کی آنکھ ہر چیز کو دیکھ رہی ہے، اس کے کان ہر چیز کو سن رہے ہیں. کوئی بھی چیز اس کے سماعت سے، اس کی بصارت سے، اس کے علم سے اوجھل نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں بزرگان بھی ہر جگہ موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر جگہ موجود ہے، تو اب یہ صفت کے اندر مشارکت اور شبہ ہو جائے گی. اسی طریقے سے اللہ کی توحید عبادت جو اصل توحید ہے، اور جس کو مانے بغیر، نیٹ کلین توحید کو مانے بغیر کوئی شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، اس کے اندر بھی شرک ہو گیا. اللہ کے علاوہ کی پکار ہے، اللہ کے علاوہ سے امیدیں ہیں، اللہ کے علاوہ کے اوپر بھروسہ ہے، اللہ کے علاوہ کے لیے طواف ہے، اللہ کے علاوہ کے لیے دوسری اور چیزیں ہیں جی. اور اللہ رب العالمین کے لیے جو بندگی خالص ہونی چاہیے، جو اللہ کا خالص، دوسروں کو شریک کر رہے ہیں. نظر ماننا اچھی چیز نہیں ہے. نظر کا باب انشاءاللہ ہمارے درس کا عنوان ہوگا.
نظر ماننی نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی طاعت اور عبادت کی نظر مانے اور اللہ اس کی ضرورت پوری کر دے تو اس پر نظر کی تکمیل اللہ کے لیے واجب ہے، لیکن دوسروں کے لیے نظر ماننا، تو اس طریقہ کی عبادت غیروں کے لیے انجام دینا جو حق صرف اللہ کا ہے، یہ شرک اکبر ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ اگر آدمی اس شرک کے اوپر ہے تو سمجھو دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اگر بغیر توبہ کیے ہوئے جب تک نئے سرے سے کلمہ پڑھ کے اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر صحیح تقاضا توحید کا نہیں ادا کرتا، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور شرک کی عبادت کی دوسری قسم شرک اصغر ہے، جیسے ریاکاری ہے، دکھاوے کے لیے، نام و نمود کے لیے کوئی کام کرنا، تسنع کے لیے کرنا، لوگوں کے نزدیک محبوب بننے کے لیے کرنا، یا اسی طریقہ سے کچھ لوگ شرکیہ کلمات بولتے ہیں جی، جیسے کہ اللہ نہیں ہوتا اور آپ نہیں ہوتے تو ہماری تو جان ہی چلی جاتی، ہمارے گھر میں کتا نہیں ہوتا تو ہمارے گھر میں تو چور آ گیا ہوتا، تو اس طرح کی بات، یا غیر اللہ کے نام کی قسم کھاتے ہیں، قسم وغیرہ وغیرہ، اللہ کے علاوہ کے نام کی قسمیں کھاتے ہیں، یا یہ کہ اللہ چاہے اور آپ چاہیں گے تو، یا اسی طریقہ سے کچھ چیزوں کو، کالے دھاگے کو یا کڑے وغیرہ کو پہنتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہمارے درمیان آئے گا، درس میں الگ عنوان ہے، تو یہ سب چیزیں شرک اصغر ہے۔ توحید میں یعنی جو بندگی ہے، بندگی کو اگر اللہ کے علاوہ کے لیے آپ انجام دیتے ہیں تو شرک اکبر، لیکن ریاکاری، نام و نمود کرتے ہیں، یا غیر اللہ کے نام کی قسم کھاتے ہیں، یا اس طریقے سے کسی ایسی چیز کو اپنے لیے ذریعہ شفا سمجھتے ہیں جس کو بنایا ہے، تو یہ شرک اصغر ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی توحید جب تک تینوں قسموں کے ساتھ مکمل نہ ہو، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، جس میں عام طریقے سے کوئی اختلاف نہیں تھا، اصل میں جھگڑا جو تھا نبیوں کا ان کی قوموں کے ساتھ یا ایمان والوں کا کافروں کے ساتھ، وہ توحید عبادت کے اندر ہے کہ بندگی صرف خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور جب تک یہ نہیں ہوتا ہے اس وقت تک آدمی مومن اور موحد نہیں ہو سکتا۔ تو اس توحید کو تینوں قسموں کے ساتھ آپ نے سمجھا، اور تینوں قسموں میں شرک فی الربوبیت کیسے آئی، شرک فی الاسماء و صفات کیسے، شرک فی العبادت ہو کر کے آدمی دائرہ اسلام سے کیسے نکلتا ہے، اور کس طریقے سے بندگیوں کو آج لوگ اللہ کے علاوہ کے لیے بجا لاتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے شرک بھی کر رہے ہیں، ریاکاری کر رہے ہیں، جس سے عمل ضائع اور برباد ہو رہا ہے، اور ہماری توحید ڈیمیج ہو رہی ہے۔ شرک اکبر اور اصغر میں فرق یہ کہ شرک اکبر کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، شرک اصغر کرنے والا دائرہ اسلام کے اندر ہے، لیکن اس کا اسلام، اس کی توحید انتہائی درجہ کمزور اور ناقص ہے۔ تو جب آپ نے یہ سمجھا تب یہ آیت سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرو، نہ اس کی ربوبیت میں کسی کو شریک کرو، نہ اللہ کے سوا کسی کو رب اور کائنات کا چلانے والا مانو۔ اولاد مانگو تو اسی سے، قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ، ساری کائنات اللہ کے ہاتھ میں، اللہ ہو، اس کی پناہ میں لوگ جاتے ہیں، اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، پوچھئے ان سے کہ زمین میں اور زمین کی چیزیں کس کی ہے، سب اللہ کی۔ قُلْ مَن رَبُّ السَّمَاوَاتِ، ان کا رب کون ہے، یہ سب اللہ کے لیے، فَسَيَقُولُونَ لِلَّهِ، یہ سب اللہ کے لیے۔ افلا تذکرون، قل افلا تذکرون، قل افلا تتقون، اللہ ہو۔ تو ربوبیت کے شرک سے بھی بچیے، اور ناموں اور صفتوں توحید، اور سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کو خالص کیجئے، بندگی صرف اللہ کے لیے بجا لائیے، اور ریا اور نمود سے پاک رہیے۔ انشاءاللہ آپ اللہ رب العالمین کے حق ادا کرنے والے ہوں گے، اور اللہ رب العالمین توحید پر اجر عظیم سے نوازے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین توحید کو، اپنی خالص بندگی کو حق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جملہ اقسام کے شرک سے، چاہے وہ ربوبیت میں ہو یا اسماء و صفات میں ہو یا اللہ کی توحید عبادت کے اندر ہو، شرک کی تمام قسموں سے اللہ رب العالمین بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم نے یہ کر لیا تو اللہ کے اس خالص حق کو، پہلے حق کو ادا کیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 36 میں فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَبِاللَّهِ تعالیٰ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ، لا إله إلا الله، لا